السلام علیکم۔ آپ حضرات کے سامنے آج ایک بہت ہی اہم واقعہ پڑھا جائے گا۔ انسانیت کے خاطر جو قربانیاں بڑے بڑے اللہ والے دیتے اور اس کا بدل، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جزا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی کتنا دے دیتے اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا۔ تو ایسا ایک واقعہ غور سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں، ہو سکے تو ہیڈ فونس لگا کر سنیں، جو بھی ہو یکسو ہو کر سننے کی کوشش کریں۔ بہت ہی اہم واقعہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، تو غور سے سننے کی پوری کوشش کریں۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ ہم جب کوفہ میں پہنچے، کوفہ ایک شہر ہے، ٹاؤن ہے عراق میں، وہاں پہنچے اور ضروری سامان جو سفر کے لیے ضرورت تھی ان کو خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ویران جگہ ایک خچر مرا ہوا پڑا ہے، اور ایک عورت جس کے کپڑے، اس عورت کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے وہ عورت اس گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں، تھیلی میں رکھ رہی ہے۔ خچر مرا ہوا پڑا ہے اور وہ ایک غریب عورت جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی ہے اور وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر تھیلی میں جمع کر رہی ہے۔ تو مجھے خیال ہوا، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عجب ہے کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلائے گی، بیچے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا دیکھنے کے لیے، تو اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس مکان کا دروازہ بھی بہت اونچا تھا۔ اس عورت نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا تو اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل، تھیلی ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑ کے دروازوں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میں دراڑ سے جو یعنی چری ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دروازوں کے بیچ میں، وہاں سے جھانک رہا تھا، جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد، خالی گھر ہے، اور اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا تربیت ماں کی، لڑکیوں کو بول رہی ہیں، لو اس کو پکا کر کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں، دل ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی، میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت ضیق ہوئی، تنگی ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی نہ معین نہ مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید خاندان کے ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان لڑکیوں کا نکاح بھی کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا، جو مال دولت جو بھی تھی وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں، سخت مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے۔ جان کو بچانے کے لیے اسلام میں ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن سے بھوکے ہیں۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ حج کا ارادے سے جو نکلے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اب کا حج کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے، کون؟ بھائی نے، کہ حج کے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں، تیاری کر کے نکل گئے اور سامان بیچ میں اب خرید رہے ہیں سفر کے،
اور سب سے ملاقاتیں کر کے نکل گئے ہیں، تو سوچ کر دیکھیں اچانک ایسے سفر کینسل کر لینا، تو سوچ کر دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ بھائی بھی سمجھا رہا ہے بار بار حج کے فضیلتیں، بول رہا حج ایسا نہیں ہونا، ایسا کینسل نہیں کرنا بول کر، حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں بول بول کر بھائی سمجھا رہا ہے۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور سامان جو میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ بھی لے لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی جو درہم بچے تھے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور وہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگی اے ابن سلیمان جا، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے اگلے پچھلے سب گناہ تیرے معاف کر دے، اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے جگہ عطا فرمائے، اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے ظاہر ہو جائے کہ یہ اس کا بدلہ ہے، جو تو نے آج قربانی دی ہے اس کا بدلہ یہ ہے بول کر اللہ تجھے ظاہر بھی کر دے، اتنا اللہ تجھے دے دے۔ یہ دعائیں دے رہی ہے عورت، اور اس کے بعد وہ اس کی سب سے بڑی لڑکی اس کی بیٹی، جو اس نے بھی آ کر کہا کہ اللہ جل شانہ تیرا اجر دو چند کرے، دگنا کرے، ڈبل کرے، اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ دوسری لڑکی نے پھر آ کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری لڑکی نے آ کر کہا اللہ تعالیٰ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے آ کر جو سب سے چھوٹی تھی آ کر کہا اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر، اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، حاجیوں کا قافلہ چلے گیا حج کو۔ میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا، کوفہ تک اس ٹاؤن میں آ گئے تھے، حج کے ارادے سے آ گئے تھے، لیکن اب واپس جانا بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، سب کو حج کو جا رہا بل کر مل کر بھی آ گئے تھے، واپس جانے کے لیے دل گوارا نہیں کیا، اس لیے وہیں پر رک گئے۔ تو پھر وہ جب حج ختم ہو کر کے سب واپس ہونے لگے، مجھے خیال ہوا کہ ان حاجیوں کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعائیں کروں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حاجیوں کا وہ قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا۔ جو آ رہے تھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں حج کو نہیں جا سکا، اور رنج کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے تھے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا ہو۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے، یعنی تو حج نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا جو میرے ساتھی تھے وہ جماعت بھی وہ قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری سعی، کوشش اور مشکور قبول فرمائے، تمہارے حج قبول کرے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، ہمارے شہر کے آدمی، ہمارے قافلے کے آدمی بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، اب تو انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھا اور کہا بھائی اب انکار کیوں کرتا ہے، کیا بات ہے، آخر تم ہمارے ساتھ مکے میں نہیں تھے، کیا تم ہمارے ساتھ مدینے میں نہیں تھے؟ دیکھو جب تم خبر اطہر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر، خبر اطہر کی زیارت کے لیے باب جبرائیل جو دروازہ ہے اس سے باہر آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت، بھیڑ زیادہ تھی، مجمع زیادہ تھا، زیادتی کی وجہ سے تم نے ایک تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر جو سیل لگی ہوئی تھی، مہر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، سیل جو تھی اس میں لکھا ہوا تھا یہ۔ تو یہ تھیلی واپس دی اس نے کہ تو نے مجھے وہاں پر دیا تھا بول کر واپس دیا، حالانکہ دیا نہیں ہے، یہ حج کو ہی نہیں گیا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی، یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا،
بہرحال مجبوراً اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنے وظیفہ پورا کیا۔ اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا، آخر یہ کیا قصہ ہے، سوچ میں لگ گیا، اور اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، خواب میں سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر ہم اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خواب میں، کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے، جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھیں صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ سفر کا سامان ایثار کر دیا، قربان کر دیا، اپنا حج ملتوی کر دیا، اور میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اس کا نعم البدل اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے۔ میں نے دعا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اپنی قبر اطہر میں دعا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتے ہیں، ہر پیر و جمعرات کو ہمارے اعمال وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں، کتنے اعمال صحیح کرتے ہیں، کتنے اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ سب جب وہاں پر پہنچتے ہیں یہ باتیں، تو اللہ کے رسول کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب ہمارے بد اعمال پہنچتے ہیں، ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہمارے سے روزے چھوٹ رہے ہیں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا دل دکھا رہے ہیں، کیا کیا گناہ غلطیاں ہمارے سے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بد اعمالی اور یہ ہمارے بد اخلاق اور ہماری یہ غلط عادتیں جب یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچیں گے یہ باتیں، تو کتنا تکلیف ہوتی ہوں گی کہ یہ اخلاق کو پہنچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، اسلام کے طریقوں کو پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو یہ ہمارے ویسے بدعمالیاں وہاں پر پہنچیں گی تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ یہاں پر میں درمیان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اچھے اچھے کام کریں جس سے اللہ کے رسول کو خوشی ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہر نیکی جب اللہ کے رسول جب وہ سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے جنازے جاتے تو اللہ کے رسول رونے لگتے تھے کہ وہ جہنمی ہو رہا ہے، ایسے یہ عنوان بدل جائے گا۔ بہرحال اتنی سی بات بیچ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس کے لائق ہم اپنے اعمال بنائیں، اس کے قابل ہم اپنے اعمال بنائیں، ہر برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ کے رسول کو قبر اطہر میں، مزار میں اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسولوں کو، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ قبروں میں زندہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس عنوان سے کبھی آپ کے سامنے ایک بات لمبی آئے گی، تو وہاں پر اللہ کے رسول ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور میں کتنے گواہ تجھے پیش کروں کہ تو نے حج کیا ہے۔ اللہ کے رسول بول رہے ہیں اور اس کا خلاصے میں پوری بات بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ حج کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی شکل ہے، اس کی صورت ہے، یہ سب پورا اس کی جماعت کے، اس کے قافلے کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ربیع بن سلیمان ہی ہے، اور پورا حج کر رہا ہے، پورے زیارت کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، اس کے پورے ساتھی سمجھ رہے ہیں کہ ربیع بن سلیمان ہے، لیکن حقیقت میں ربیع بن سلیمان کوفہ میں، وہ ٹاؤن میں وہیں پر رک گیا ہے، نہ گھر گیا ہے، نہ سامنے حج کے لیے آیا ہے، وہ مجبور ہو کر وہاں پر رک گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے، یا اللہ کو اور فرشتے کو، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ بہرحال اس نے حج کیا تو حج کا ثواب اس کو مل گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ وہ فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ قیامت تک تو ہر سال اس کی طرف سے حج کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی زندگی باقی رہنے تک نہیں، ان کی ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی باقی رہنے تک ہر سال حج نہیں، قیامت تک ہر سال حج کرتے رہا کر، اور اس کا ثواب اسے وہاں یعنی ربیع بن سلیمان کو ملتا رہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا۔
دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، اور دنیا میں تجھے اس کے عوض میں 600 درہم کے بدلے میں 600 دینار اشرفیاں عطا کی، جو تو نے خرچ کیے درہم، درہم بولتے ہیں چاندی کے سکوں کو، چاندی کے سکے تو نے وہاں پر خرچ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 600 دینار سونے کے سکے عطا فرمائے۔ تو اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ، تو اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیحا، ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب سو کر اٹھا تو تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھی، گنے نہیں تھے، کھولے نہیں تھے، سیل بھی نہیں نکالے تھے، لیکن خواب میں اللہ کے رسول بول دیے تو صبح اٹھ کر نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب دیکھے تو 600 اشرفیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لیتے ہیں، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، سب کا احسان اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں بھی دے دیتے ہیں، بس ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے دل کیسے تڑپتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا حسرتیں ہیں، ہمارے دل کتنے سخت ہیں یا کتنے نرم ہیں، ایک امتحان ہوتا ہے۔ کوئی آگے بڑھ کر اگر کچھ کر دیتا ہے، کسی انسان کو انسانیت کے خاطر کسی کو ساتھ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ نواز دیتے ہیں۔ ارے ایک فاحشہ عورت، گندی عورت ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیں یہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، سوچ کر دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، کتنے غریب لوگ پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو درمیانی لوگ ہیں، غریب ہیں، غریب سمجھ کر ان کے گھروں کو اناج پہنچ رہا ہے، کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کے پاس تو ہے ہی مال، لیکن یہ درمیانی قسم کے لوگ ہیں، بڑے مجبور ہیں، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے پاس جاتے نہیں، ابھی اپنی مجبوری کو بولنے کی عادت نہیں ہوتی، یہ طبقہ بڑا مجبور طبقہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے اوپر بھی تھوڑا توجہ دیں اور مسائل معلوم کریں کہ زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں بالکل جس کے پاس نہیں ہوتا اسی کو زکوٰۃ دینا، نہیں ایسی بات نہیں، جس کا کوئی خاص گھر بھی ہوتا ہے، کوئی قرضداری میں رہتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بہت کچھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ زکوٰۃ کے مسائل علماء سے معلوم کریں اور ایسے لوگوں کو پیش کریں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔